ایک مدت کے بعد مجھے اس کمرے میں جانے کا موقع ملا جہاں اس پرسرار کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ وہاں ہر شے اسی طرح رکھی تھی جس طرح میں نے پہلے روز رکھی دیکھی تھی۔ مسٹر ٹریلانی نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے کھڑکیوں پر پردے بھی کھینچ دیے اور ایک برقی کمکمہ روشن کر دیا۔ پھر انہوں نے پتھر کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے چوکور ڈبے کی طرف اشارہ کیا جسے وہ اور مسٹر کاربیک شہزادی تارا کے حرم میں سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس ڈبے کو پہچانتے ہو میرے دوست؟ انہوں نے پروفیسر سے پوچھا اور پروفیسر نے اثبات میں گردن ہلائی۔ مسٹر ٹریلانی نے تقریر کے سے انداز میں کہنا شروع کیا، یہ ڈبہ آپ لوگوں کو بادی النظر میں پتھر کا دکھائی دیتا ہے لیکن پتھر کا نہیں، کسی نامعلوم دھات کا ہے۔ یہ ڈبہ ہزاروں برس پیشتر آسمان سے زمین پر گرنے والے بہت بڑے شہاب ثاقب سے کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ بھی 7 ستاروں والے یاقوت کی مانند سرخ ہے اور اس پر بھی یاقوت کی مانند 7 ستارے ڈبے اکبر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر یہ کسی طرح کھلتا نہ تھا۔ اتنا احساس ضرور تھا کہ اسے کسی خاص قاعدے اور اصول کے تحت کھولا ضرور جا سکتا ہے۔ میں نے اسے مضبوط ہتھوڑوں کی مدد سے توڑنے کی بھی صحیح کی لیکن میرے تمام وزنی ہتھوڑے اس پر ہلکا سا نشان لگانے میں بھی ناکام رہے۔ اسے آگ میں پگھلانا چاہا لیکن بے سود، گھنٹوں دہکتی آگ میں پڑے رہنے کے باوجود اس ڈبے کا کچھ نہ بگڑا اور یہ ویسا کا ویسا ہی رہا۔ میں نے اس ڈبے کا راز جاننے کے لیے 16 سال ضائع کیے ہیں اور ابھی چند دن پہلے تک قطعاً ناکام رہا تھا، مگر اب میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی مدد سے انتہائی محیر العقل شعبدہ دکھایا جا سکتا ہے۔ مسٹر ٹریلانی نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا اور ڈبے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی اور اگر اس لمحے پروفیسر کاربیک ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم لوگ ڈر کر بھاگ جاتے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ اسے ایک نظر غور سے دیکھوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ضرور دیکھو، اس میں اجازت کی کیا بات ہے، اسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے، ٹریلانی نے کہا۔ پروفیسر کاربیک نے مجھے اشارہ کیا اور خود بھی آگے بڑھا۔ سرخ رنگ کی کسی نامعلوم اور بے حد سخت ہیرا نما دھات کا یہ ڈبہ جس کی لمبائی تقریباً 1.5 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ سے ذرا کم ہوگی نہایت چمکیلا اور چکنا معلوم ہوا، اور جب میں نے اس پر دیر تک انگلیاں جمائے رکھی تو مجھے حدت کا احساس بھی ہونے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس ڈبے کے اندر آگ جل رہی ہے۔ اس کے اوپر اور دائیں بائیں بے شمار عجیب و غریب نقش و نگار کھدے تھے مگر ان میں 7 ستاروں کے نقوش سب سے زیادہ نمایاں اور روشن تھے۔ میری رائے میں ڈبہ خود ایک بہت بڑا جوہر ہے جسے تراش خراش کر ڈبے کی صورت دے دی گئی ہے، کاربیک نے بڑبڑا کر کہا۔ میرے دوست تم پہچان گئے، مسٹر ٹریلانی نے جوش و مسرت سے کہا۔ اس میں کچھ زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں جناب والا، کاربیک نے دوبارہ کہا۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ اس کے اندر سے روشنی کی جو کرنیں پھوٹ رہی ہیں کیا یہ مستقل طور پر پھوٹتی رہتی ہیں یا ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے؟ بہت خوب بہت خوب، تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں میرے دوست، مجھے تم پر فخر ہے۔ مسٹر ٹریلانی نے تحسین آمیز نظروں سے کاربیک کو دیکھا۔ میں 16 سال میں جس نتیجے پر پہنچا اس نتیجے پر تم چند لمحوں میں پہنچ گئے۔ لو اب وہ شعبدہ دیکھو اور قدیم مصریوں کی عقل و خرد کی داد دو کہ اس سائنس میں وہ ہم سے اب بھی صدیوں آگے ہیں۔ یہ کہہ کر مسٹر ٹریلانی نے میز کو گھسیٹ کر کمرے کے عین درمیان میں لائے جس پر یہ نادر روزگار ڈبہ رکھا تھا۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں اور چھت میں لگے ہوئے 7 برقی لیمپ روشن کیے۔ یہ لیمپ اس انداز میں لگائے گئے تھے کہ ان کی روشنی ٹھیک ان 7 ستاروں پر پڑ رہی تھی جو ڈبے کی اوپری سطح پر بنے ہوئے تھے۔ لیمپ روشن ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ڈبے میں جیسے جان پڑنے لگی۔ اس کا رنگ اگرچہ پہلے بھی سرخ تھا مگر اس میں جان نہ تھی اور اب وہ آہستہ آہستہ آگ کی مانند سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ انگارے کی مانند دہکنے لگا۔ اس کے اندر نئی چمک پیدا ہو گئی کہ اس پر آنکھ جمائے رکھنا ناممکن ہو گیا۔ کوئی شخص اسے ہاتھ نہ لگائے ورنہ اس کا ہاتھ جل کر کوئلہ ہو جائے گا، مسٹر ٹریلانی نے خبردار کیا، اور ہم سب دہشت سے 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئے۔ ڈبہ ہر لہجہ گرم ہو رہا تھا، پہلے وہ خون کبوتر کی مانند سرخ ہوا، پھر نارنجی، پھر نیلا اور آخر میں دودھ کی طرح سفید۔ اب آپ اسے چھو سکتے ہیں، مسٹر ٹریلانی کی آواز کسی گہرے کنویں میں سے آتی سنائی دی۔ میں نے اور کاربیک نے مشین کے پرزوں کی طرح تعمیل کی اور باری باری ڈبے کو چھو کر دیکھا۔ اب وہ برف کی مانند سرد تھا مگر یہ حالت چند لمحے تک قائم رہی۔ اس کے بعد ڈبے کا رنگ دوبارہ بدلا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈھکنا اوپر اٹھنے لگا اور وہ پورا کھل گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی بلی جس کی آنکھیں زمرد کی مانند سبز تھیں ہماری جانب گھور رہی ہے۔ وہ زندہ تھی اور میں نے اس کی سانس لینے کی آواز بخوبی سنی۔ ہم سب پتھر کے بتوں کی مانند اپنی جگہ کھڑے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہزاروں سال پرانے اس ڈبے کے اندر جو اس سختی سے بند تھا کہ ہوا بھی اس میں نہ جا سکتی تھی، یہ سیاہ بلی کیوں کر بند ہوئی اور بند ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی تک زندہ ہے۔ دفتن بلی نے اپنے خوفناک سبز دیدے گھمائے اور مسٹر ایلانی پر نظریں گاڑ دیں۔ میں نے دیکھا کہ بلی کی حالت میں ایک عظیم تغیر رونما ہوا۔ وہ ہلکی سی آواز میں میاؤ میاؤ کرنے لگی، پھر ڈبے سے اچھل کر باہر نکلی۔ مسٹر ایلانی کے پیروں کی جانب بڑھی۔ بیٹا ڈرنا مت، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک برہنہ کر لو، مسٹر ٹریلانی نے پکار کر کہا، اور میں نے دیکھا کہ مسٹر ایلانی جن پر نشے کی سی کیفیت طاری تھی
अपने बाजू पर से कपड़ा हटाया और कोहनी बरहना कर दी। सुर्ख दायरे में से खून के चंद कतरे टपके, जिन्हें बिल्ली ने जल्दी जल्दी चाट लिया और दोबारा डब्बे में दाखिल हो गई। उसके साथ ही मिस्टर टिलानी ने लैंप बुझा दिया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया, मगर चंद लम्हे बाद मैंने देखा कि डब्बा बदस्तूर बंद है और उसका रंग तब्दील होने के बाद फिर अपनी हालत पर आ गया है। कैसा रहा ये शोबदा? मिस्टर टिलानी ने कारबैग से पूछा। बखुदा मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है, कारबैग ने कहा। कहीं आप लोगों ने हमको हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया था? क्या बात करते हो मेरे दोस्त, टिलानी ने कहा लगाया। हिप्नोटिज्म इस हुनर और फन के आगे कुछ भी नहीं जो तुमने अभी देखा। दरअसल इस डब्बे का राज मुझे बेहद गौर फिक्र के बाद मिला है। कुछ तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। 3 सवाल मेरे पेश नजर थे जिनका जवाब नहीं मिल रहा था। एक तो ये कि मुझे रात की तारीकी में जख्मी करने वाला कौन था, दूसरा ये कि ये डब्बा किस चीज का बना है और इसमें क्या है, और तीसरा ये कि उस पर 7 सितारे क्यों बने हैं और याकूत से इसका ताल्लुक क्या हो सकता है। 3 रोज पेशतर इन सवालों का जवाब बैक वक्त मुझे मिल गया। रात का वक्त था, मैं इसी कमरे में डब्बे पर नजरें जमाए बैठा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और इन्हीं में 7 सितारों का वो झुरमट भी शामिल था जिसकी तस्वीर याकूत और डब्बे पर खुदी है। हर सितारा खूब रोशन था और शुमाल की जानिब वाक़े सबसे बड़ा सितारा तो इतना चमकदार था कि उस पर निगाहें ठहरना भी मुश्किल था। यकलख्त मुझे ख्याल आया कि इन सितारों के डब्बे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अपने तजस्सुस को तस्कीन देने की खातिर मैंने ये डब्बा एक तारीक गोशे में से निकाला, या खिड़की के पास इस अंदाज में रखा कि उस पर 7 सितारों का अक्स पड़ने लगे। जो ही मैंने डब्बे को खुली जगह पर रखा, उसके ऊपर कंधा किए गए सितारों में से रोशनी की किरणें फूटने लगी और फिर उसका रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगा। सुर्ख होने के बाद नारंगी, फिर नीला और आखिर में सफेद हो गया। मैं दम बखुद होकर ये तमाशा देख रहा था। दफतन उसका ऊपरी हिस्सा आप ही आप खुल गया और फिर दहशत की एक लहर मेरे बदन में दौड़ गई। डब्बे के अंदर छोटी सी स्याह रंग की बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें गहरी सब्ज थीं और मुंह बिल्कुल सुर्ख। पहले मैंने ये समझा कि ये बिल्ली की मम्मी है, लेकिन दूसरे लम्हे उस बिल्ली में जान पड़ गई। वो खौफनाक अंदाज में गुर्राई और अगर मैं आगे बढ़कर डब्बे को तारीकी में न धकेल देता तो वो अपने मोहलिक और लंबे पंजों से मुझ पर हमला कर देती। जो ही डब्बे का ढकना बंद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग तब्दील होकर अपनी असली हालत पर आ गया तो ये तमाम राज मुझ पर खुल गया। मिस्टर टिलानी एक लम्हे के लिए रुके, फिर कारबैग से मुखातिब हुए। तुम्हें याद होगा कि शहजादी तारा के हरम में जा बजा इस स्याह बिल्ली की तस्वीरें बनी हुई हैं। मैं उसी वक्त से इस फिक्र में था कि आखिर इस बिल्ली का ताल्लुक शहजादी से किस तरह है। जाहिर है उसने ये सब सामान अपनी हिफाजत के लिए किया था। कुछ ऐसा मालूम होता है कि जिस रात इस बिल्ली ने डब्बे से निकलकर मुझ पर हमला किया तो ये डब्बा किसी न किसी तरह दब्बे अकबर की रोशनी में आ गया, वरना उससे पहले ये मुकम्मल तारीकी में छुपा रहता था। मैंने बाद अज़ां मिसेस ग्रांट से पूछा कि किसी ने इस डब्बे को छेड़ा तो नहीं। तब उसने मुझे बताया कि एक रोज सफाई करते वक्त उसने खुद इस डब्बे को खिड़की के करीब सिरका दिया था। मिस्टर टिलानी की तकरीर जारी थी और हम सब खामोशी से सुन रहे थे। उसी वक्त मिस्टर टिलानी ने अपनी दिलकश आवाज में कहा, डैडी, जब वो बिल्ली इस डब्बे से बाहर निकली और मेरे पैर चाटने लगी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं आप में से किसी को नहीं जानती। मैं इस वक्त आपकी जबान भी नहीं समझ रही थी, बल्कि खुद ब खुद ही मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे अपनी कोहनी पर से कपड़ा हटा देना चाहिए। उस वक्त मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे अपनी कोहनी से खून के चंद कतरे टपकाकर बिल्ली को भेंट दे देना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और उस वक्त मुझे डर भी नहीं लगा। मेरी बच्ची, तुम ठीक कहती हो, ये खुदा के भेद है और वही बेहतर जानता है। तुम आईने में अपनी शक्ल देखो, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम हूबहू शहजादी तारा जैसी हो। तुम उस वक्त पैदा हुई जब मैं और मेरा दोस्त कारबैग मलका तारा के हरम में उसके करीब खड़े थे और वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। 5000 साल से उसकी रूह को सुकून नहीं मिला है, अब वो तुम्हारे जिस्म में समा चुकी है। उसे सुकून की जरूरत है, अब्दी सुकून की, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अजीम ईसार देना होगा। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, मिस्टर टिलानी ने जोश से कहा। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लरस गया। खुदा मालूम उस बेगुनाह और हसीन लड़की को किस कसूर की पादाश में कौन सी कुर्बानी देनी होगी। दूसरे ही लम्हे मिस्टर टिलानी ने मुद्दम लहजे में कहा, मेरी अजीज बेटी, घबराओ नहीं। शहजादी तारा की रूह जो तुम्हारे जिस्म पर काबिज है वो हमसे कोई इंतकाम नहीं लेना चाहती, वरना उसका कटा हुआ हाथ हमें बहुत पहले मार चुका होता। वो तो सुकून, मुस्तकिल और अबदी सुकून की तालिब है। गुज़िश्ता 16 साल की मुसलसल तहकीक और तजस्सुस के बाद मुझे मालूम हो गया है कि वो उससे पेशतर भी कई बार अपनी रूह दूसरे जिस्मों में मुंतकिल कर चुकी है, लेकिन किसी ने भी उसे अबदी सुकून बख्शने का एहतमाम नहीं किया। अब वक्त आ गया है कि वो काले इल्म के फंदे से निकले और हमेशा हमेशा के लिए अजाब से निजात पाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। वो इल्म जो अब तक शहजादी तारा की हिफाजत करता आया है और वो अशिया जो उसके इर्द गिर्द पहरेदारों की तरह जमी हुई हैं, इतनी आसानी से नाबूद न होंगी। वो भी कुर्बानी तलब करती हैं। मिस्टर टिलानी ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर भर्राई हुई आवाज में तकरीर जारी रखी। मैं चाहता हूँ कि आज रात तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। एक एक लम्हा कीमती और अहम है। मुमकिन है इस दौरान में कोई नई बात हो
اور ہمارا منصوبہ دھرا رہ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب پوری توجہ اور استقلال کے ساتھ تیار ہوں، اسی میں ہم سب کی بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے کمرے میں گھومتی ہوئی نظر ڈالی۔ ہر فرد پتھر کے بت کی مانند اپنی جگہ اپنی نشست پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا اور پلک جھپکائے بغیر مسٹر ٹریلانی کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میرے دائیں جانب مسٹر ٹریلانی اور بائیں جانب پروفیسر کاربیک تھا۔ میں نے کنکھیوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر مختلف تاثرات تھے۔ مسٹر ٹریلانی کا حسین اور دلکش چہرہ نامعلوم خوشی کے جذبات کا مظہر تھا۔ اس کی کانوں کی لوئیں سرخ تھیں اور آنکھیں تاروں کی مانند چمکتی تھیں۔ اس کے برعکس پروفیسر کاربیک کا چہرہ خدا کی پناہ بالکل سیاہ نظر آتا تھا۔ سر کے بال قطعی سفید، اس کے پھولے ہوئے گال دھس چکے تھے اور آنکھوں میں زردی ہی زردی تھی۔ دفعتاً وہ اپنی نشست سے اٹھا اور مؤدبانہ انداز میں مسٹر ٹریلانی سے کہا، جناب والا، میری خواہش ہے کہ مجھے اس منصوبے میں شامل نہ کیا جائے۔ میں بہت جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں؟ مسٹر ٹریلانی نے چلا کر کہا۔ وہ غیظ و غضب کی ہیبت ناک تصویر بن گیا تھا۔ اس کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ اڑنے لگے اور آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت قدیم زمانے کے ان فرعونوں سے ملتی جلتی ہے جن کی ہیبت اور دہشت سے لوگ تھر تھر کانپتے اور ان کے آگے سجدے کرتے تھے۔ تم یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتے۔ میری اجازت کے بغیر اگر تم نے اس مکان سے قدم باہر رکھا تو تم جانتے ہو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ کاربیک کا جسم تنکے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا اور عاجزانہ لہجے میں کہا، میں آپ کا تابع اور غلام ہوں جناب والا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، میں اس قربانی کا ذکر کر رہا تھا جو میری عزیز بیٹی شہزادی کی خاطر دینے والی ہے۔ آؤ بیٹی میرے پاس آؤ۔ مسٹر ٹریلانی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ مسٹر ٹریلانی نے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا اور کوہنی برہنہ کر کے اس سرخ دائرے کو غور سے دیکھنے لگے جو کوہنی کے جوڑ سے ذرا نیچے کھینچا ہوا تھا۔ کیا تم اپنے ہاتھ کو یہاں سے کٹوانے کے لیے تیار ہو بیٹی؟ مسٹر ٹریلانی نے یکایک ڈرامائی انداز میں کہا اور میں اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کمرے کے در و دیوار گھومتے ہوئے محسوس ہوئے، پھر میں نے فرتے جوش سے پاگل ہو کر کہا، مسٹر ٹریلانی، یہ بھیانک مذاق ختم کیجیے۔ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ حرکت نہ صرف وحشیانہ ہے بلکہ قانون کے خلاف بھی ہے۔ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ کمرے میں دیر تک خاموشی کی فضا رہی۔ ہر شخص کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ مسٹر ٹریلانی کچھ کہیں، میں نے گرج کر کہا، میں بہت دن سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں اور محض اس لیے چپ ہوں کہ مجھے اس خاتون سے دلی محبت ہے، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک فضول سے تجربے اور اپنے جنونی شوق کی خاطر اس کا ہاتھ کاٹنے کے درپے ہیں۔ میرے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ کسی نے بھی جبر و تشدد کے ذریعے مسٹر ٹریلانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں یہ معاملہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ مسٹر ٹریلانی غصے سے دانت پیستے اور میری طرف گھورتے رہے۔ ان کا بس چلتا تو مجھے کچا ہی چبا ڈالتے۔ مسٹر میلکم راس، عذرائے کرم پروفیسر کاربیک نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے بھی ڈانٹ دیا۔ آپ خاموش رہیں مسٹر کاربیک، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ایک بیہودہ اور بے سروپا کہانی پر ایمان لانا میرے بس میں نہیں۔ آپ لوگوں نے کیا خوب ڈھونگ رچایا ہے۔ یہ سب سحر کے کرشمے ہیں۔ 7 ستاروں والا یاقوت، شہزادی تارا کی 5000 سالہ پرانی ممی، دمکنے والا ڈبہ، 7 انگلیوں کا کٹا ہوا ہاتھ، کالی بلی، یہ سب بکواس ہے۔ آپ لوگ دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ آپ کا اصل مقام پاگل خانہ ہے۔ اف خدایا، کاربیک چلایا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مسٹر ٹریلانی، کیا آپ نے اس نوجوان کو تفصیل سے کچھ نہیں بتایا؟ اب بتانے کا وقت گزر چکا ہے میرے دوست۔ مسٹر ٹریلانی نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ افسوس کہ آج کل کے نوجوان جو 2 کتابیں پڑھ لیں اپنے سے بڑوں اور بزرگوں کی عزت کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ اگر اس نوجوان کو میری بیٹی سے سچی محبت نہ ہوتی اور دوسری طرف میری بیٹی بھی اسے دل و جان سے نہ چاہتی تو بخدا ابھی اس بات کا فیصلہ ہو جاتا کہ ہم دونوں میں سے کس کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ بہرحال اس نوجوان کے لیے میری آخری نصیحت یہ ہے کہ اگر وہ میری بیٹی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے کا خواہش مند ہے تو چپ چاپ بیٹھ کر انتظار کرے۔ بصورت دیگر اسے کہیے کہ وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اگر گیا تو کان کھول کر سن لیجئے کہ آپ کی بیٹی بھی میرے ساتھ جائے گی۔ ہاں ہاں ضرور، لیکن اس صورت میں کہ اس کا دایاں بازو کاٹ دیا جائے، مسٹر ٹریلانی نے اطمینان سے کہا۔ ممکن ہے اس موقع پر میں مشتعل ہو کر اس خپتی بڈھے پر حملہ کر دیتا۔ مسٹر ٹریلانی نے اپنی شیریں اور پرفسوں آواز میں مجھ سے کہا، مسٹر میلکم راس، صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ آپ تو حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے والد کی مسلسل توہین اور تذلیل کریں گے۔ یہ ہاتھ تو کیا شے ہے، اپنے پیارے والد کے حکم پر میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں نے اس کے یہ الفاظ سن کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا واقعی یہ جلات صفت اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ ڈالے گا؟ مجھے بہرحال پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، میں نے اپنے دل میں طے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی سے کوئی بات کیے بغیر باہر چلا گیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے انسپکٹر ڈولین نے جب یہ طویل داستان سنی تو حیرت اور خوف سے اس کی بری حالت تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ آج رات کو کسی وقت وہ خبیث بڈھا اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ ڈالے گا تو انسپکٹر میں صبر کی تاب نہ رہی۔
उसने जल्दी जल्दी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की, मेरा बयान कलम बंद करके दस्तखत लिए, 3-4 हट्टे कट्टे सिपाहियों को साथ लिया और हम सब मिस्टर ट्रेलानी के मकान की तरफ रवाना हुए। मुझे पहले ही शक था कि मामला कुछ गड़बड़ है। सार्जेंट डाउ ने बड़बड़ा कर कहा, खुदा करे कि हम वक्त पर पहुंच जाएं। बेचारी लड़की, मुझे उस पर तरस आता है। किस दीवाने के घर उसने जन्म लिया, और वो बेवकूफ बुढ़ा जो उस रोज मुझसे लड़ पड़ा था, मुझे तो वो भी कोई बदरू ही नजर आता था। उसने कोचबान को घोड़ों की रफ्तार और तेज करने का हुक्म दिया। आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी मिस्टर ट्रेलानी के महल नुमा मकान के सदर दरवाजे पर जाकर रुकी। हर तरफ एक हैबतनाक सन्नाटा तारी था और मकान के अंदर घुप अंधेरा। रोशनी की कोई किरण झलकती नजर न आती थी। दरवाजा बेतहाशा पीटने के बावजूद ना खुला तो इंस्पेक्टर डॉलन ने अपने मातहत सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरवाजा तोड़ दो। अभी दरवाजा तोड़ने की तदबीरों पर गौर किया जा रहा था कि दरवाजा यकलख्त खुल गया और मिसेस ग्रांट का सुता हुआ चेहरा नजर आया। मिस्टर मैल्कम रॉस, आप आ गए, उसने हाँफते हुए कहा। जल्दी कीजिए, वो अपनी बेटी को तजर्बेगाह में ले गया है। कारबैग भी वही है और डॉक्टर विंचेस्टर भी। हम अंधेरे में ठोकरे खाते गिरते पड़ते ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। उसी वक्त हौलनाक चीखों से सारा मकान लरज उठा और फिर सफेद सफेद धुआं जिसमें अजीब सी मदहोश कुन खुशबू शामिल थी हमारे नथनों में जा घुसा। मैंने आखिरी बार कोशिश की और एक ही हल्ले में मिस्टर ट्रेलानी के कमरे के नजदीक पहुंच गया। चीखों की आवाज उसी में से आ रही थी। मैंने एक जोरदार लात दरवाजे पर जमाई। धमाके से दरवाजा खुल गया और मेरी नजर सबसे पहले मिस्टर ट्रेलानी पर पड़ी। चमकता हुआ कुल्हाड़ा उसके हाथ में था। मिस ट्रेलानी उसके करीब बेहोश पड़ी थी और उसका दायां बाजू 7 सितारों वाले डब्बे पर कोहनी तक बरहाना कुल्हाड़े की जद में था। उसी लम्हे मेरी नजरें दाएं गोशे पर पड़ी और मेरे जिस्म में से जैसे जान निकल गई। उस गोशे में शहजादी तारा अपने पूरे जाहो जलाल के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका कटा हुआ दायां बाजू ऊपर उठा हुआ था और बाएं हाथ में उसने अपने 7 उंगलियों वाला पंजा पकड़ रखा था। सियाह रंग की बिल्ली उसके कदमों में बैठी थी। अपनी सब्ज नजरों से बेहोश पड़ी मिस ट्रेलानी को देखकर घुर्रा रही थी और मकान में गूंजने वाली आवाज उसी मनहूस बिल्ली की थी। वो लम्हा मैं जिंदगी भर न भूल सकूंगा। ऐसा मालूम होता था कि सदियां गुजर गईं। मिस्टर ट्रेलानी ने मुझे देखते ही कुल्हाड़ा तेजी से घुमाया और अपनी बेटी के बाजू पर मारने ही वाला था कि मैंने बढ़कर उसे धक्का दिया। वो अंधे मुंह जा गिरा। उसके मुंह से हौलनाक चीख निकली। चश्मे ज़दन में मैंने मिस ट्रेलानी को अपने हाथों पर उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। जो ही मैं कमरे से बाहर निकला, मकान में जलजला सा आ गया और फिर मिस्टर ट्रेलानी के कमरे में आग लग गई और तेजी से हर शय को अपनी लपेट में लेने लगी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि आग किस तरह बुझी और हम लोग क्यों कर जिंदा बच निकले। इतना याद है कि मिस्टर ट्रेलानी ने पुलिस अफसरों और आग बुझाने वाली जमात को अपनी बातों से मुतमईन करके वापस भेज दिया था और उन्हें बताया था कि आग महज इत्तेफाकिया तौर पर लगी है। उसके बाद मिस्टर ट्रेलानी ने अपनी बेटी को अपने कमरे में बुलाया और देर तक उससे बातें करते रहे। जब बाप बेटी कमरे से बाहर निकले तो उन दोनों के होंठों पर तबस्सुम खेल रहा था। रात के खाने पर हम सब जमा हुए। तब मिस्टर ट्रेलानी ने कहा, हजरात, मैं जो तजर्बा करना चाहता हूँ वो बेहद जरूरी है। आप शायद इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं कर सकते। शहजादी तारा अभी तक हमारी दोस्त है और अगर हमने उसकी रूह को सुकून न पहुंचाया जिसकी वो हमसे तवक्को करती है, तब यकीन कीजिए कि दुनिया की कोई ताकत हमें मौत के पंजे से नहीं बचा सकती। लिहाजा ये तजर्बा करना बहुत जरूरी है। मार्गरेट का इस तजर्बे में शामिल होना लाजमी है। गुज़िश्ता रात मिस्टर मैल्कम रॉस ने मेरे तजर्बे में मुदाखलत की और उसे नाकाम बना दिया। ये उनकी ऐसी फाश गलती थी कि अगर मैं जरा भी चूकता तो हम सबकी जिंदगी का खात्मा था। वो तो दरअसल मार्गरेट के सब्र इस्तकामत का एक इम्तिहान था, वरना मैं उसका बाजू हरगिज हरगिज न काटता। मिस्टर रॉस को धोखा हुआ। बहरहाल पिछली बातों को नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस मरहले पर मैं बड़ी सफाई से अर्ज करूंगा कि अब भी कोई साहब हमारी जमात से अलग होना चाहें तो उन्हें खुशी से इजाजत है कि अलग हो जाएं। ये कहकर उन्होंने बारी बारी डॉक्टर विंचेस्टर, प्रोफेसर कारबैक और मेरी जानिब देखा। डॉक्टर विंचेस्टर ने कहा, जनाबे वाला, आप मुझे बखूबी जानते हैं। जनाबे वाला, आप मुझे बखूबी जानते हैं कि इस किस्म के वाकयात और तजुर्बात से मुझे कितनी दिलचस्पी रही है। मैं साइंस और जदीद तिब का तालिब इल्म हूँ, इसलिए इस तजर्बे से मेरे अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही हाल मेरा है, कारबैक ने जवाब दिया। मेरी तो जिंदगी आपके साथ गुजर गई, अब आखिरी वक्त में क्या अलग होऊंगा। मैं हर तरह आपके साथ हूँ। बहुत खूब, मिस्टर ट्रेलानी ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोले, कहिए मिस्टर मैल्कम रॉस, आपके क्या इरादे हैं। मैंने जवाब देने से पहले मार्गरेट की तरफ देखा। उसकी नजरों में इल्तिजा थी, बेपनाह इल्तिजा। आखिर मैंने कहा, जनाब, मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। बहुत खूब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मिस्टर ट्रेलानी ने खुश होकर कहा। उसके बाद गुफ्तगू खत्म हो गई। सब लोग खामोशी से खाना खाते रहे। जब खाने से फारिग हुए तो लाइब्रेरी में आन बैठे। मिसेस ग्रांट ने गरम गरम कहवे की प्यालियां सबके सामने रखी। फिर मिस्टर ट्रेलानी ने तकरीर शुरू की। जैसा कि आप सबको मालूम है, मुझे इब्तिदा ही से उलूम रूहानी से दिलचस्पी रही है। जिंदगी में बेशुमार अजीब व गरीब वाकयात मैंने देखे हैं और सैकड़ों तजर्बे खुद भी किए हैं, लेकिन अब जो मैं तजर्बा करने वाला हूँ वो उन सबसे ज्यादा अजीम और बेहद खतरनाक है
آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس مادی کائنات کے ساتھ ساتھ ایک روحانی کائنات کا وجود بھی ہے اور اس کا ایک الگ نظام ہے۔ قدیم دور میں اور آج بھی روح کی مادے پر فوقیت تسلیم کی جاتی ہے اور ان سے بے شمار ایسے کام لیے جاتے ہیں جو جسم کے لیے فوری طور پر سر انجام دینے ناممکن ہیں۔ موجودہ دور میں روح کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مشینوں نے ہمیں بہت سی سہولتیں بہم پہنچا دی ہیں، اور جوں جوں جدید سائنس آگے بڑھے گی انسان نت نئی چیزیں ایجاد کرے گا، اسی رفتار سے روح کی اہمیت کم اور مادے کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ میں مختصر طور پر یہ عرض کروں گا کہ روح کی عظیم قوت سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے۔ روح کو تابع کرنے کا فن ہمیں ہر دور اور ہر ملک میں ملتا ہے۔ افریقہ کے قدیم قبائل اس فن میں ید طولہ رکھتے تھے۔ مصر میں ہزاروں برس تک روحوں پر قبضہ پانے کا فن عروج پر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو یا کالا علم بھی آگے بڑھتا گیا۔ یہ دراصل ان روحوں سے کام لینے کا ایک خاص طریقہ ہے جو دنیا میں پاک باز نہیں رہی۔ زمانے قدیم میں کالا علم سیکھنے پر پابندی تھی اور یہ فن شاہی خاندانوں یا پجاریوں کے سوا کوئی نہیں سیکھ سکتا تھا، یا وہ افراد جنہیں فرعون وقت یا پجاری اجازت دے دے۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ شہزادی تارا کو اس کے باپ فرعون انتیف نے ابتدا ہی میں کالا علم سکھایا تھا، اور اسی علم کے ذریعے شہزادی نے خود اپنی روح پر قابو پایا۔ وہ جب چاہتی اپنے جسم سے روح کو الگ کر سکتی تھی، چنانچہ اس نے ابتدائی تجربے میں پورے 1 مہینے تک اپنی روح کو جسم سے باہر رکھا۔ اسے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ سب سے بڑا پجاری فرعون انتیف کے مر جانے کے بعد خود تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اور شہزادی تارا کے نام کو فنا کرنا چاہے گا۔ اس دور میں کسی کے نام کو فنا کر دینا سب سے بڑا جرم تھا، چنانچہ شہزادی تارا نے اپنی حفاظت کے انتظامات شروع کر دیے، مگر پجاری کا علم اس سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع تھا۔ شہزادی تارا اپنا نام و نشان محفوظ نہ رکھ سکی، اور دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال قبل تک کوئی شخص بھی شہزادی تارا کے نام سے آگاہ نہ تھا۔ خود اس کے ملک مصر میں جہاں ہزارہ فرعونوں کے مقبرے تھے، ان سب کی تاریخ روشن تھی۔ شہزادی تارا گمنامی کے پردے میں چھپ چکی تھی، مگر حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ شہزادی تارا جانتی تھی کہ کئی ہزار برس گزر جانے کے بعد اس کا مقبرہ کھولا جائے گا اور اس کے فانی جسم کو شمال کی جانب لے جایا جائے گا، اور چند سرپھرے لوگ اسے سکون بخشیں گے۔ چنانچہ شہزادی نے اپنے علم کے زور پر ایسا انتظام کیا کہ اس کی روح کائنات کے بعید ترین حصوں میں نہ جا سکے، بلکہ اپنے جسم کے آس پاس ہی منڈلاتی رہے۔ علم جوتش نے شہزادی کو بتایا تھا کہ اس کی قسمت دب اکبر سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ یہ نہایت خوش نصیبی کی علامت تھی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ شہزادی کے دائیں ہاتھ میں 5 کے بجائے 7 انگلیاں تھیں۔ تب شہزادی نے مقدس بھنورے کی شکل کا ایک قیمتی یاقوت حاصل کیا، اور ماہرین نجوم کے ذریعے اس یاقوت پر دب اکبر کے 7 ستاروں کی شکلیں ایسے اوقات میں کندہ کروائیں جب یہ ستارے اپنے اپنے برج میں خوب روشن تھے اور ان کی کرنیں اس یاقوت پر پڑ رہی تھیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ان ستاروں کے نشان یاقوت پر کندہ کرنے میں 7 سال 7 ماہ 7 دن اور 7 ساعتیں صرف ہوئیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 7 کا ہندسہ شہزادی تارا کی زندگی میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے اپنے مقبرے کی دیواروں پر یہ سارے واقعات اور پیشن گوئیاں درج کرائیں تاکہ ہزاروں برس بعد جب ہم لوگ اس کے مقبرے میں داخل ہوں تو ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے۔ اس نے اپنے جسم کی حفاظت کا انتظام بھی کیا، اور اس کے لیے خاص سحر کے ذریعے عقاب کی شکل کے 3 چراغ تیار کروائے، اور اپنے مقبرے کے اندر ایسے مقامات پر ان کو رکھ دیا جہاں سے ان کی روشنی براہ راست یاقوت پر پڑ سکے۔ ان چراغوں میں جلانے کے لیے اس نے ایک خاص قسم کا تیل بھی تیار کروایا۔ یہ تیل بہت بڑی مقدار میں تھا جو بعد میں بدوؤں نے لوٹ مار میں ضائع کر دیا، تاہم اس تیل کی تھوڑی سی مقدار ہمیں وہاں مل گئی، اور میں نے برسوں اس کے تجزیے میں کھپا دیے، تب جا کر ان عناصر کا علم ہوا جن سے یہ تیل بنایا گیا تھا۔ اس میں بھی 7 چیزیں شامل ہیں۔ اب میں نے ان عناصر کو مرکب کر کے یہ تیل بھی تیار کرا لیا ہے۔ جب یہ چراغ تیل میں ڈال کر دب اکبر کی روشنی میں رکھے جائیں گے تو وہ اپنے آپ روشن ہو جائیں گے، اور چند لمحے بعد شہزادی تارا کی روح حاضر ہو جائے گی۔ اب اس بلی کا قصہ بھی سن لیجئے جس کی ممی میرے کمرے میں رکھی ہے۔ یہ شہزادی تارا کی پالتو بلی تھی، اور اسے اپنی ملکہ سے جنون کی حد تک پیار تھا، اور یہ کیسا اتفاق ہے کہ بلی کے دونوں پنجوں میں بھی 7 انگلیاں تھی۔ شہزادی تارا نے اپنی زندگی ہی میں اس بلی کی روح پر قبضہ کر لیا، اور بعد ازاں اس کی ممی بنوا کر اپنے مقبرے میں رکھی۔ اس کے بعد جب شہزادی تارا کا جسم اور اس کی روح جدا ہوئے تب وصیت کے مطابق اس کے خادموں نے بلی کی ممی شہزادی تارا کے تابوت پر رکھ دی تاکہ ان دونوں کے جسم اور روحیں ساتھ ساتھ رہیں۔ مجھ پر حملہ کرنے والی مارگریٹ کی پالتو بلی نہیں تھی، بلکہ وہی شہزادی تارا کی بلی تھی۔ جب اس کی روح نمودار ہوتی اور اپنے جسم میں سما جاتی تو بلی میں جان پڑ جاتی، ادھر شہزادی تارا کی روح بھی آ جاتی اور مجھے مجبور کرتی کہ میں تجوری کھول کر وہ یاقوت نکال لوں تاکہ شہزادی اپنے فانی جسم کو برباد ہونے سے بچا سکے۔ روح کو دیکھنے کی جانوروں میں خاص حس اور قدرت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مارگریٹ کی پالتو بلی کی اپنے کمرے میں مجھے آمد پسند نہ تھی، اور میں نے مارگریٹ کو اسی لیے سمجھایا تھا کہ اس گھر میں پالتو جانور نہ پالے۔ اسی بلی نے شہزادی تارا کی بلی کی ممی پر حملہ کیا تھا۔
خدا کا شکر ہے کہ میری بلی پر سے یہ الزام دور ہو گیا کہ اس نے آپ کو زخمی کیا تھا۔ مارگریٹ نے ہنس کر کہا۔ مسٹر ٹریلانی نے اپنی داستان جاری رکھی۔ اب حال یہ ہے کہ شہزادی تارا کی روح اپنے جسم میں واپس جانے کے لیے بے قرار ہے۔ اس پر خدا نے جو عذاب کالے علم کی وجہ سے نازل کیا تھا وہ عذاب اب دور ہونے والا ہے۔ وحشیوں نے اس کے مقبرے میں داخل ہو کر ہنگامہ برپا کر دیا تھا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی، 7 ستاروں والے یاقوت کو چرا کر کوڑیوں کے مول فروخت کر دیا۔ اب شہزادی کی روح اس وقت تک اپنا جسم حاصل نہیں کر سکتی جب تک 7 ستارے اپنے اپنے برج میں نہ آ جائیں اور روشنی نہ دینے لگیں۔ 7 ستاروں والے یاقوت کو میں نے آہنی تجوری میں رکھ دیا تھا اور تجوری کھولنے کا طریقہ میرے علاوہ اس دنیا میں کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم میں نے مسٹر ماروین کے نام جو تحریر لکھی تھی اس میں طریقہ بھی احتیاطاً لکھ دیا تھا تاکہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد تجوری کھولی جا سکے۔ شہزادی تارا کی روح نے وہ یاقوت حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اپنی زبردست قوت ارادی کے باعث اس کی کوششوں میں حائل رہا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ موت کی سرحد تک جا پہنچا۔ پھر شہزادی کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے خواب میں مجھے ہدایت کی کہ اگر میں اس کی آتما کو سکون پہنچانے کا بندوبست کر دوں تو وہ آئندہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ میں فوراً ہوش میں آ گیا۔ اگر تم لوگ میری ہدایت کے مطابق کام نہ کرتے تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ نرس کینیڈی نے روح کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کا جو حال ہوا وہ تم لوگوں نے دیکھ لیا۔ اگر شہزادی کو ہماری خدمات کی ضرورت نہ پڑتی تو نرس کینیڈی اس وقت قبر میں پڑی ہوتی۔ دفتن ہچکیوں کی سی آواز میرے کان میں آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا کہ مارگریٹ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم سب حیرت اور خوف کی نظروں سے اسے تکنے لگے۔ چند لمحے تک مسٹر ٹریلانی پر بھی سکتے کا سا عالم طاری رہا۔ آخر انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں روتی ہو؟ نرس کینیڈی تو خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ ابا، میں نرس کینیڈی کی وجہ سے نہیں روتی بلکہ مجھے شہزادی کی بے حرمتی اور رسوائی پر رونا آ رہا ہے۔ اف خدایا، ایسی جاہو جلال والی شہزادی کا کیا حشر ہوا۔ آج اس کا فانی جسم دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور لافانی روح کائنات کے بے کرام وسعتوں میں سکون کے لیے بے چین ہے، آوارہ ہے۔ خدا کے لیے اسے سکون دیجیے، اسے نیک روحوں کی دنیا میں پہنچا دیجیے۔ مسٹر ٹریلانی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی پیاری بیٹی کو سینے سے لگا لیا، پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے، میری بچی رو مت، تم جس طرح کہتی ہو وہی ہوگا۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ ساری آفتیں خود شہزادی تارا نے اپنے ہاتھوں برپا کی ہیں۔ اب دنیا میں ہم چند آدمیوں کے سوا اس راز سے کوئی آگاہ نہیں۔ اگر ہم نے اسے سکون نہ دیا تو پھر وہ قیامت تک بھٹکتی پھرے گی اور نہ جانے کتنے انسان اس کے خونی پنجے کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال اطمینان رکھو، میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اسے سکون دوں گا۔ چند دن کی تاخیر اور ہے، اس کے بعد میں اپنا ایک عظیم تجربہ شروع کر دوں گا۔ میں نے کئی مشرقی ملکوں کے جادوگروں اور جوتشیوں سے اس سلسلے میں بعض معلومات طلب کی ہیں۔ میں دراصل دب اکبر کی آئندہ چالوں کے بارے میں صحیح جاننا چاہتا ہوں کہ یہ 7 ستارے کس وقت اور کس دن اپنے اپنے برج میں روشن ہوں گے۔ قاہرہ میں ایک جوتشی ہے جس کی عمر 110 برس ہے، وہ ماہر فلکیات ہے۔ میں نے اسے بھی خط لکھا ہے، یقیناً اس کا جواب 1-2 روز میں آ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے شہر آفاق اہرام جب تیار کیے گئے تو سب سے پہلے ستارہ شناسوں نے ہی ان کی جگہ تعمیر کا نقشہ مرتب کیا تھا۔ یہ سب اپنے اپنے فن میں یکتا تھے اور یہی سبب ہے کہ تینوں اہرام 5000 برس گزر جانے کے باوجود سینہ تانے زمین کے سینے پر کھڑے ہیں۔ گردش لیل و نہار ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکی اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ اہرام ابھی ہزاروں برس تک اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، رات کے 11 بج رہے ہیں، اب آپ لوگ آرام فرمائیے، بقیہ باتیں کل ہوں گی۔